19واں باب 14ویں آیت۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس آیت میں سفید گھوڑ سوار کی فوجوں کا ذکر ہے جن کو آسمان کی فوجیں کہا گیا ہے۔ یہ فوجیں زمینی نہیں بلکہ آسمان میں سے نکل کر آئی ہیں، کیونکہ آسمان پر خدا کی فوجیں ہیں جنہیں آسمانی لشکر کہا گیا ہے۔ اگرچہ تمام آسمانی باشندوں کو بھی آسمانی لشکر کہا گیا ہے، لیکن اس کا اشارہ زیادہ تر ان جنگی فوجوں کی طرف ہوتا ہے جو میکائیل کے ماتحت لڑائی کے لیے مخصوص ہیں۔ مکاشفہ 12 باب کی 7ویں آیت میں میکائیل اور اس کے فرشتے آزدہا اور اس کے فرشتوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آسمان پر ایک لڑائی کرنے والی فوج ہے۔ جب رمات جلاد پر چڑھائی کرنے کے لیے شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوشفت نے میکا نبی سے پوچھا کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ یہی وہ لشکر ہے جو لڑائی کے لیے جاتا ہے۔ یوئیل 2 باب میں خداوند کے لشکر کا حال یوں بیان کیا گیا ہے، خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے۔ داؤد نے اپنے خلاف خداوند کے ایک فرشتہ کو کھڑے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس ایک فرشتہ نے 70,000 آدمی مار دیے۔ ایک مرتبہ شاہ ارام نے الیشا نبی کو پکڑنے کے لیے گھوڑوں، رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ انہوں نے راتوں رات اس شہر کو گھیر لیا، اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ لشکر گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد ایک پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں خداوند مسیح نے خود فرمایا تھا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ پس ان آسمانی فوجوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرشتے ہوں گے جو جنگی اور فوجی فرشتے ہوں گے۔ وہ رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ آسمان میں سب کا لباس سفید رنگ کا ہے، مثلا خدا کا لباس سفید ہے۔ متی 17 باب میں جب خداوند مسیح نے اپنی جلالی صورت کا ایک جلوہ اپنے شاگردوں کو دکھایا تو لکھا ہے، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اب خداوند مسیح کا چہرہ اور لباس ایسا ہی ہے۔ ان کے ساتھ 24 بزرگوں کا لباس بھی سفید ہے۔ اس کے علاوہ شہیدوں کی روحوں کو جو جامے دیے گئے وہ سفید جامے تھے۔ جو بڑی بھیڑ تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے وہ سفید جامے پہنے ہوئے ہے، نیز گھوڑوں کا رنگ بھی سفید ہے۔ خداوند مسیح کا شاہانہ جلوس سب سفید رنگ کا ہوگا، البتہ خداوند مسیح کے اپنے سفید لباس پر خون چھڑکا ہوگا۔ ان آسمانی فوجوں کے بارے میں ایک بات ابھی تک زیر بحث نہیں آئی کہ آیا یہ دنیا کے بادشاہوں کی زمینی فوجوں کے ساتھ جنگ کریں گی یا نہیں۔ اس کے بارے میں جہاں تک کلیسیا کے مقدسوں کا تعلق ہے، وہ جنگ نہیں کریں گی، کیونکہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور کوئی بادشاہ یا جرنیل جنگ میں اپنی دلہن کو لڑنے کے لیے نہیں کہتا۔ ایمانداروں کی لڑائی اس دنیا میں شیطان کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ جو ہی ایماندار اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یسایہ 63 باب کی 3 آیت میں خداوند کہتا ہے، میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ یہ آیت بھی اس خیال کی تصدیق کرتی ہے کہ خداوند اکیلا ہی لڑے گا۔
फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।